کا بیان کمرہ عدالت میں ریکارڈ بھی کیا گیا۔ سائفر کیس کا یہ معاملہ جج ابوالاسناد ذوالقرنین نے سماعت کی اور کچھ دیر پہلے اس پر فیصلہ بھی سنا دیا۔ بانی پی ٹی آئی کا 342 کا بیان کمرہ عدالت میں ریکارڈ کیا گیا۔ سائفر کیس کا یہ معاملہ تھا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابوالاسناد ذوالقرنین نے مختصر فیصلہ سنایا ہے۔ اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سائفر کیس بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے اور بانی پی ٹی آئی کا 342 کا بیان کمرہ عدالت میں ریکارڈ کیا گیا۔ بات کرنے کے لیے بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل، بتائیے گا اس فیصلے سے الیکشنز پر یا سیاست پر کوئی اثرات مرتب ہوں گے؟ جی یقیناً الیکشن سے وہ 9 دن قبل یہ فیصلہ آنا، اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوور ہے، ووٹر ہے، اس میں مایوسی بڑھے گی اور الیکشن سے قبل اس طرح کے جو فیصلے آتے ہیں، ہم نے 2017-18 میں بھی دیکھا کہ اس کا بڑا امپیکٹ، یعنی 2-3 شخصیات جن کو سزا اس وقت ہوئی الیکشن سے چند روز قبل، تو ووٹر جو ہوتا ہے وہ ڈی مورلائز ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے اور یقیناً اس طرح کے قانونی اور فوجداری معاملات کا امپیکٹ ملکی سیاست کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ لیکن میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ سیکشن 5 جس کے تحت یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، اس سیکشن 5 میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے لکھا کیا ہے۔ یہ جو سیکشن 5 ہے جس میں رانگ فل کمیونیکیشن کی ہیڈنگ ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے پوزیشن میں یا کنٹرول میں آفیشل سیکرٹ کوڈ ہو، پاسورڈ ہو یا کوئی سکیچ ہو یا کوئی پلان ہو یا کوئی ماڈل یا کوئی آرٹیکل ہو یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہو جو کہ پروہیبٹڈ پلیس سے ریلیٹ کرتا ہو، اس ڈاکومنٹ کو کسی اور جو غیر مجاز شخص کے ساتھ اگر شیئر کیا جاتا ہے، ولفلی کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے کسی ایسے شخص سے جو اس کا آتھرائز نہیں ہے، تو پھر اس کی اس میں کڑی سزا رکھی گئی ہے اور اس میں جو سزا ہے یہ کہا گیا ہے کہ 14 سال تک سزا ہو سکتی ہے اور اس میں ایک جو سیکشن اس کا ذیلی سیکشن اے ہے اس میں 14 سال تک قید ہے، جبکہ اس کا جو ذیلی سیکشن بی ہے جس میں نرم سزا کی بات کی گئی ہے اور اس میں میکسیمم جو ہے وہ 2 سال کے لیے سزا ہو سکتی ہے۔ تو اس میں جو اس سیکشن میں آفینس کا جو گلٹی شخص ہے اس میں جو سخت ترین سزا ہے اس میں سے ایک سزا جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو سنائی گئی ہے۔ بنیادی طور پہ جو اس کیس کی جو حساسیت ہے وہ اس میں اسٹیبلش ہوا کہ یہ ایک سیکرٹ آفیشل کوڈ تھا۔ بالکل درست ہے، یہ ایک آفیشل سیکرٹ کوڈ تھا۔ کیا یہ ایک آفیشل سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا؟ کیا کوئی ایک ایسا سکیچ یا پلان یا ماڈل یا آرٹیکل تھا؟ تو بنیادی طور پہ جو یہ کمیونیکیشن کی گئی یہ ایک آرٹیکل کی صورت میں ہوتی ہے، یہ ایک آفیشل کوڈ کی صورت میں ہوتی ہے جسے دفتر خارجہ میں ایک مخصوص جو ڈیسک ہے وہیں پر ڈی کوڈ کیا جاتا ہے اور اس کے تمام کانٹینٹس جو ہیں وہ پبلک کے ساتھ شیئر کیے گئے اور یہ جو ایک بات کی جاتی ہے نا کہ اس کو بڑے فورمز پہ جی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فورم پہ لے جایا گیا اور وہاں پر پھر ڈیمارش کیا گیا، لیکن یہ اس فورم پہ جانے سے پہلے اس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا گیا، اس کے جو سیکرٹ جو کوڈ کے بعد جو ڈیکوڈ ہونے والا ہے جو ڈاکومنٹ جو بانی پی ٹی آئی نے وہ بھی اس وقت جب حاصل کیا تو بہت سے ایسے لوگ جو کہ ان کے ارد گرد اس وقت موجود تھے یہ ان کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا۔ تو یہ سیکشن 5 کی جو رانگ فل کمیونیکیشن کا جو سیکشن ہے اس کا اس پر پھر اطلاق ہوا اور انہوں نے اپنے کنٹرول میں ایک موجود آفیشل سیکرٹ کوڈ اور ایک آرٹیکل جو ہے اس کو ان غیر مجاز افراد کے ساتھ شیئر کیا جو بنیادی طور پہ اس کے مجاز نہیں تھے اور انہوں نے ملکی جو سلامتی ہے اس کو داؤ پر لگانے کی کوشش کی، انہوں نے جو فرینڈلی ریلیشن شپ ہے اس کو داؤ پر لگانے کی کوشش کی اور اس میں اگر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ولفلی کمیونیکیٹ کرتا ہے اس کوڈ کو، اسکیچ کو، پلان کو، ماڈل کو یا آرٹیکل کو تو پھر اس پہ اسی سیکشن کے 5(2)A کے تحت اس کو سزا سنائی جا سکتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو سزا سنائی گئی ہے یہ سیکشن 5(3)A کے تحت سنائی گئی ہے اور اس میں یہ 5(3)A کے تحت
تحت اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کوئی اس آفینس کا مرتکب ہوتا ہے اور اس میں جب یہ بات کی جاتی ہے کہ جو ان دی انٹرسٹ اور فار دا بینیفٹ آف اے فورن پاور اور از ان ریلیشن ٹو اینی ورک آف ڈیفینس آرسنل نیول ملٹری اور ایئر فورس اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیشن تو یہ اس میں اس سے اور سیکرٹ آفیشیل کوڈ اس سے ریلیٹڈ بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی پرسن گلٹی ہوتا ہے اس آفینس کا تو 5(3)(a) کے تحت اس کو 14 سال تک قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے اور حتیٰ کہ اس میں سزائے موت کا بھی ذکر ہے کہ اس کو سزائے موت بھی سنائی جا سکتی ہے. لیکن اس کا جو دوسرا سیکشن ہے سیکشن بی اس میں 2 سال تک قید کی سزا کی بات کی گئی تھی. تو اس میں جو سنگین ترین سزا کا اس قانون کی سنگین ترین سزا جو ہے اس سیکشن کا اطلاق کیا گیا اگرچہ 14 سال نہیں سنائی گئی 10 سال تک سنائی گئی. اب اس میں آگے جب اپیلیں ہوں گی تو جب اتنی سزا سنائی جاتی ہے تو ان عدالتوں کے لیے پھر اتنا آسان نہیں ہوتا. یعنی اگر 2 سال تک قید کی سزا ہوتی یعنی سیکشن بی کے تحت سزا ہوتی تو پھر ہائی کورٹ سے فوری ریلیف ملنے کا امکان ہوتا ہے کیونکہ جو 2 سال تک قید کی سزا ہوتی ہے اس میں اس کو سسپینڈ کرتے ہوئے کوئی بہت زیادہ اس میں قانونی پیچیدگیاں نہیں ہوتی. لیکن یہ ایک سنگین ترین سزاؤں میں سے جب سزا سنا دی جاتی ہے موت کی سزا یا جو میکسیمم سزائیں جی ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. عدیل ہمیں جوائن کیا ہے حسین مفتی نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, ماہر قانون ہے. سر یہ بتائیے گا یہ بانی پی ٹی آئی کو اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے تو کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سائفر ہے کیا چیز. سائفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے, کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے, یہ پبلک نہیں کیا جا سکتا. یہ جب پبلک کیا گیا تو اس میں سیکریسی بریچ ہوئی. اب سیکریسی جو بریچ ہوئی ہے اس میں آبویسلی جو بھی جس بندے نے بھی سیکریسی بریچ کی ہے ان دس کیس دا پرائم منسٹر, دا ایکس پرائم منسٹر اینڈ دا فارم منسٹر, تو ان کے اپنے پرنسپل سیکرٹری نے جو پاکستان میں سیکرٹری خارجہ تھے سہیل محمود, انہوں نے اس کے بعد جو پاکستان کے سفیر امریکہ میں تھے سرفراز مجید صاحب, انہوں نے بھی ایویڈنس قلم بند کروائی ہے اور بڑے معزز لوگ ہیں, 21-22 گریڈ کے افسر ہیں سارے, وہ کیوں مطلب کہ غلط بیانی کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اعظم خان صاحب نے بڑا کلیئرلی یہ کہا کہ میں نے یہ سائفر ان کو دے دیا تھا جو انہوں نے واپس نہیں کیا. میننگ دیر بائی کہ سابق پرائم منسٹر نے بانی پی ٹی آئی نے یہ سیکریسی بریچ کی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کو کیا ریشنل پرویل کیا ہے کورٹ کے ساتھ یا کیا وجوہات وے کی ہیں کہ جن کی بنیاد پہ انہیں سزا کم دی گئی ہے. ادروائز تو مجھے کوئی میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس نظر نہیں آتا جس کی بنیاد پہ سزا کم دی گئی ہے. باقی ان کے پاس رائٹ ہے اپیل کا جو باقی عام شہریوں کے پاس ہوتا ہے, وہ ہائی کورٹ کو رجوع کر سکتے ہیں اگر وہ اگریڈ فیل کرتے ہیں. لیکن یہ بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں بلڈ کی جا سکتی کہ یہ سائفر بریچ نہیں ہوا. جی ٹھیک ہے. سر یہ بھی بتائیے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی پر امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سزا ہوئی, یہاں پر بھی اس طرح کا فیصلہ آنا کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. تو ابھی اپیل کے کیا آپشن موجود ہیں ان کے پاس؟ ان کی اپیل آبویسلی وہ کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں, وہ اپیل کا رائٹ ان کے پاس موجود ہے. اپیل کا رائٹ ان کے پاس موجود ہے. اور یہ بھی بتائیے کہ سائفر کیس کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کے قید کی سزا سنائی گئی ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابوالحسن ذوالقرنین نے سماعت کی اور اس کے بعد مختصر فیصلہ سنایا. بانی پی ٹی آئی کا 342 کا بیان کمرہ عدالت میں ریکارڈ بھی کیا گیا ہے. سزا میرٹ پر ہے کیونکہ آپ نے خفیہ دستاویزات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. اور حسین مفتی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر اسٹیٹ ڈیفنس کونسل پر بانی پی ٹی آئی کی طرف سے اعتراض کیا گیا تھا, کیا آج بھی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی اعتراضات سامنے آئے ہیں؟ یہ ہے کہ اعتراض بھیجا تھا, اس کی کوئی تک نہیں بنتی تھی اس وقت اعتراض کی, کیونکہ ان کو پورا موقع دیا گیا. ان کی لیگل ٹیم ان کا کیس کانٹیسٹ کر رہی تھی. جی اچانک اگر وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس پہ آ جائیں گے جی تو
میرا خیال ہے کہ کورٹ کے پاس پورا رائٹ ہے کہ وہ جی ٹھیک ہے سر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ماہر قانون راجہ خالد نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر، یہ سائفر کیس کا فیصلہ آج آیا ہے اور بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس حوالے سے بتائیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، میں تو پہلے بھی اس حوالے سے بار بار عرض کر چکا ہوں کہ سائفر کیس یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، یہ بالکل ایڈمیٹڈ کیس تھا۔ سائفر کا سیکرٹ ڈاکومنٹ ہونا، اس کا کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہونا، اس کا سینسیٹیو ڈاکومنٹ ہونا، اس سے کوئی ڈینائل نہیں، یہ ایڈمیٹڈ چیز تھی۔ پھر اسے ڈسپلے کیا جانا اور ایک پبلک میٹنگ کے اندر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے لہرایا جانا، وہ بھی ایڈمیٹڈ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ایکٹ کر کے عمران خان صاحب نے ملکی سلامتی کو داؤ پہ لگایا، پاک امریکہ تعلقات کو خراب کیا، اور آپ دیکھیے کہ ان کے خلاف جو ایویڈنس تھی وہ کتنی اسٹرانگ تھی کہ اس وقت کے جو پرنسپل سیکریٹری ہیں عبداللہ صاحب، ان کے ساتھ ایک آڈیو ان کی لیک ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ کنورسیشن میں کہتے ہیں جی کہ اب ہم نے سائفر کھیلنا ہے۔ اصل میں کھیلنا تو پاکستان کے مقدر کے ساتھ تھا، پاکستان کے مستقبل اور حال کے ساتھ مقصود تھا، صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے۔ اسد مجید صاحب جو یو ایس میں پاکستان کے سفیر تھے، انہوں نے کورٹ میں کہا کہ اس سائفر میں کوئی جو تھریٹ تھی وہ ایکسٹینڈ نہیں کی گئی امریکہ کی طرف سے۔ اور سہیل محمود صاحب جو سیکریٹری خارجہ ہیں، انہوں نے کہا جی کہ سائفر پرائم منسٹر ہاؤس میں گیا، آفس میں گیا، واپس ہمیں نہیں ملا۔ اور جی ٹھیک ہے، ماہر قانون راجہ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ سر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا تجزیہ کار قمر چیمہ صاحب نے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، یہ کافی دیر سے اس فیصلے کا انتظار کر رہے تھے اور آخر آج یہ فیصلہ آ گیا ہے اور بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ کیا اس سے سیاست پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد سیاست پہ تو جو ہوں گے، لیکن ہمارے آئین اور قانون کی بالادستی ضرور ہوگی، اور کسی بھی پولیٹیشین کو، بھلے وہ وزیر اعظم ہو، وزیر خارجہ ہو، کسی کو یہ کوئی حق نہیں پہنچے گا کہ وہ اسٹیٹ کے جو راز ہیں، جو ریاست کے جو راز ہیں، جو نیشنل سیکیورٹی سے راز جو لنک ہوتے ہیں، ان کو عوام کے سامنے ان سے پولیٹیکل فائدہ لینے کی کوشش کرے، اور اس لیے ان رازوں کو جو اسٹیٹ کے راز ہیں اس لیے افشاں کرے کیونکہ اس سے ان کو پولیٹیکل بینیفٹ ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے انتہائی حساس ملک ہے امریکہ، جس کے ساتھ ہمارے بڑے امپورٹنٹ تعلقات ہیں، صرف اور صرف ان کا استعمال کیا تاکہ وہ دوبارہ پاپولر ہو سکیں اور وہ یہ بتا سکیں کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا اس میں ان کو جو ہے وہ سازش کے ذریعے صرف اپنی پولیٹیکلی وہ کچھ نہیں کر سکے، پولیٹیکلی وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنی عددی طاقت پوری نہیں کر سکے، لیکن سازش کے ذریعے ملک کے کو نقصان پہنچایا اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے ان کے اپنے پرسنل سیکرٹری اعظم خان جو ہیں وہ بھی بیان دے چکے ہیں، اور انہوں نے جس طرح وہ انہوں نے اسی کے ساتھ ٹھیک ہے